بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب سے خانہ کعبہ بنایا گیا اس وقت سے لے کر اب تک یہ جگہ بے شمار معجزات ہوتی رہے جن کو دیکھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معجزہ اس وقت ہوا جب خانہ کعبہ کی دیواروں سے ایک خط ملا۔ اس خط کو دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ خط کیا تھا، کہاں سے آیا، اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں ایسا سیلاب آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ مکہ کے لوگوں نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ پانی کعبہ کے چاروں طرف داخل ہو گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کعبہ کی دیواروں کو آگ لگی جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ ایک عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ آگ کی ایک چنگاڑی اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس کی وجہ سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں جل گئیں، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں اور کمزور ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس وقت کعبہ کی دیواریں 9 گز اونچی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا اس کی چھت نہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لوگ کعبہ کے لیے نذرانے لانے لگے۔ ان نذرانوں میں کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا لوگ اپنے نذرانے اس میں ڈال دیتے۔ اس کنویں کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا۔ ایک دفعہ ایک چور نے خزانے کو چوری کرنے کی کوشش کی مگر وہ کنویں کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کی ذمہ داری لگا دی۔ یہ سانپ کنویں کی مڈیر پر بیٹھ کر خزانے کی حفاظت کرتا۔ اس سانپ کو دیکھ کر مکہ کے لوگ خوف زدہ رہتے، لہٰذا وہ کنویں کے قریب آنے کی بھی جرت نہ کرتے۔ جب کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو کوئی بھی سانپ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک باز کو بھیجا جو سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ مکہ کے لوگ اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے۔ اب کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی گئی اور فیصلہ کیا خانہ کعبہ میں صرف خاص لوگ ہی داخل ہو سکیں گے۔ اب مکہ کے لوگوں نے پتھر جمع کرنے شروع کر دیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر اور چندہ لاتا۔ تمام لوگوں نے اپنے حصے کی پاک کمائی دی۔ اس کی بڑی وجہ ایک آدمی نے جب دوسرے کی زمین سے پتھر لا کر کعبہ میں نصب کرنے کی کوشش کی تو پتھر اپنی جگہ پر واپس پہنچ گیا۔ پھر مکہ کا سردار کہنے لگا، اے قریش کے گروہ، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ مکہ کا یہ سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں تھا جن کا نام عبداللہ تھا۔ خانہ کعبہ کی اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے کا فیصلہ ہوا تو کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ان کا ماننا تھا ایسا کرنے پر ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ آخرکار ولید بن مغیرہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اس کو خوبصورت بنانا ہے، لہٰذا خدا دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ جیسے ہی کعبہ کی دیواروں کو گرایا گیا تو نیچے سے ایک سرانی زبان میں ایک تحریر ملی۔ سرانی زبان صرف مکہ کے یہودی لکھ اور بول سکتے تھے، لہٰذا ایک یہودی کو لایا گیا، اس نے تحریر کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ میں اللہ مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے مکہ کو 7 فرشتوں کی مدد سے گھیر دیا۔ مکہ کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک دونوں اطراف پہاڑ ہیں۔ ان میں سے ایک ابو قبیس جبکہ دوسرا کاکان پہاڑ جس کا رخ ابو قبیس کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بابرکت اور نفع دینے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے، مکہ کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ اس کے بعد جب پھر کھدائی کی گئی تو ایک اور تحریر ملی، اس پر لکھا تھا جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ جو رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم لوگ برائیاں کر کے بلائی کی آس لگاتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر کانٹے دار درختوں میں انگور تلاش کرنا۔ ان دنوں ایک بحری جہاز مکہ کے سال جو کہ جدہ کہلاتا ہے اس سے ٹکرایا۔ یہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ وہ جہاز میں قیمتی پتھر، لکڑی اور لوہے کا سامان تھا۔ چنانچہ جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے قیمتی پتھر، لکڑی وغیرہ خرید لی۔
यूं खाना काबा का छत और दरवाज़ा बन गया। इसके बाद मक्का में मौजूद लोगों के दरमियान हजर अस्वद को नस्ब करने पर झगड़ा हो गया। हर कबीला ये चाहता था ये फजीलत उसे हासिल हो। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि लोग मरने मारने के लिए तैयार हो गए। एक कबीले ने खून से भरा हुआ प्याला लेकर कस्में खाईं कि अगर किसी ने हजर अस्वद को नस्ब करने की कोशिश की तो वो काट मरेंगे। इसी दौरान मक्का की एक आदमी जो कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बाप था, इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक हल पेश किया। कल सुबह हरम के सफा नामी दरवाजे से जो आदमी पहले दाखिल हो उसे फैसला करवा लो। इस दरवाजे को आजकल बाब इस्लाम कहा जाता है। अगले दिन उस दरवाजे से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सब लोग आपका इंतहाई इज्जत एहतराम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह जिंदगी में किसी की मुखालफत न की। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों की बातों को तफसील से सुनकर फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को बिछाया, फिर अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर चादर में रख दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीलों के लोग चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर तमाम लोग मिलकर उनको उठाएं। चनाचा तमाम कबीले के लोगों ने ऐसा ही किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम तक ले गए जहां हजर अस्वद को रखना था। इतने में एक शख्स आगे बढ़कर बड़ी तेजी से बोला। लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया। याद रखो ये शख्स एक दिन सब लोगों को तकसीम करेगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोग उसकी बातों में आ जाते। फिर उन्होंने महसूस किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तारीख की किताबों में लिखा है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इब्लीस था। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उस जगह रख दिया जहां आज नस्ब है। तो काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो कुफार ने फिर बुतों से काबा को सजा दिया। अल्लाह ताला ने आसमान पर सबसे पहले काबा तामीर किया, इसके बाद ज़मीन व आसमान को बनाया। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हवा को भेजा जिसकी वजह से पानी बखरात बनकर उड़ने लगा। फिर ज़मीन पर पहाड़ ज़ाहिर हुए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ जो ज़ाहिर हुआ उसका नाम अबू कबैस था। दोस्तों ये वही काबा है जिसका फरिश्ते तवाफ करते हैं, जो अल्लाह के अर्श के ऐन नीचे है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में खुद हिस्सा लिया। 1,24,000 पैगंबर इसका एहतराम करते हैं। जो आदमी जिंदगी में एक बार इसका हज कर ले उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। वो इस तरह हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। यही वजह है हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ करे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह की रहमत इस जगह ख़ास तौर पर बरसती है। फरिश्ते हर इंसान की दुआ पर आमीन कहते हैं।